الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ وہ دعا ہے جو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ رحمت ہے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بار بار رحمت قرار دیا ہے۔ ایک تو بارش ہے جس کو اللہ رحمت کہتے ہیں، اور ظاہر ہے بارش سے ہماری معیشت ہے، ہمارے جسم کو، بدن کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کی پرورش کے لیے، صحت کے لیے، وہ ہمیں بارش کے ذریعے ملتی ہے۔ زمین سے نبات اگتی ہیں، مویشی پلتے ہیں، اور ہمارے خور و نوش کا بندوبست ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک رحمت جو آسمان سے برسی وہ ہے قرآن مجید، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام۔ اس سے ہماری روح کو بالیدگی ملتی ہے، روح پروان چڑھتی ہے، روح کو غذا فراہم ہوتی ہے۔ اور جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دراصل اس رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن جیسی رحمت سے نواز دے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو نماز ہے اس کے اندر بنیادی چیز وہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر قرآن پڑھو جتنا میسر ہو، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہے قرآن پڑھو۔ اور قرآن مجید کی پہلی صورت تو لازمی قرار دے دی گئی ہے کہ اگر اس کو نہیں پڑھو گے، سورۃ الفاتحہ کو نماز کا رکعات کا حصہ نہیں بناؤ گے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو رحمت ہم مانگتے ہیں مسجد میں داخلے کے وقت، یہ اصل میں قرآن کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کے تزکیے کا سامان مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے جو مسجد ہے یہ دار الرحمت ہے۔ اب ہم مسجد میں آتے ہیں اور آ کے رحمت کو ایک ڈھنگ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ڈھنگ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ نماز تو ہم گھر میں بھی ادا کر سکتے تھے، کونے خدرے میں بھی ادا کر سکتے، چھپ چھپا کے ادا کر سکتے تھے، اپنے دکان میں، اپنے اڈے پر، اپنے حجرے میں، اپنے ادارے کے اندر ہم ادا کر سکتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو خفیہ عبادت پسند ہے جس کے اندر ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ لیکن نماز فرض ایک ایسا فرض ہے جس کو اعلانیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جب ہم اعلانیہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو یہ ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہے، یہ ہم قانونی طور پر اسلامی معاشرے کا حصہ بننے کا اور رہنے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس معاشرتی سینٹر میں، کمیونٹی سینٹر میں، سوشل مرکز کے اندر جمع ہو رہے ہیں اور اللہ سے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کتنے پاک صاف ہو کے ہم اس رحمت کو طلب کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کا ایک تقاضا ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو یہ مسجد میں آنا کیوں ضروری ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب انفرادی نماز کی نسبت 27 گنا زیادہ ہے، 27 ٹائم زیادہ ہے یہ ثواب۔ اور اس اضافے کا اور زیادتی کا اصل جو منبع ہے یا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اکٹھ بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اور صف بستہ ہو کے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس اکٹھ کو، اجتماعیت کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے کتنے مواقع ہمیں فراہم کر رکھے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے دن میں 5 مرتبہ ہم اس مسجد میں، مرکز میں جمع ہوتے ہیں، اور اس میں 1-2 محلوں کے لوگ آتے ہیں۔ جمعہ آتا ہے ہفتے کے اندر تو جمعہ کے اندر تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور دور دراز سے لوگ آ کے خطبہ جمعہ سنتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات لیتے ہیں، اور زیادہ وسیع دائرے سے لوگ ایک مرکز پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے، یہ دائرہ مزید پھیل جاتا ہے، گویا پورے شہر کے لوگ ایک مرکز پہ جمع ہو رہے ہیں۔ ویسے عید کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پہ پوری دنیا کے لوگ
خانہ کعبہ میں ایک مسجد کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے کہ بڑے سے بڑا اجتماع ایک مرکز پہ کیا جائے عید کے موقع پہ۔ کچھ شہر ہماری نظروں میں ہیں، یہ ساتھ ہی ہمارے ایک قصبہ ہے ہڈالی، ضلع خوشحال میں۔ میں نے سنا ہے کہ ہڈالی میں اگر 100 مساجد ہیں، لیکن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک ہی جگہ پر سارے جمع ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کندھے سے کندھا ملا کے سب بستہ اللہ کے حضور دست بستہ کھڑے ہوں۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ جیسے حدیبیہ کے موقع پہ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، جب سارے لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تو اللہ نے فرمایا ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اجتماعیت پر، اکٹھ پر، مل کے چلنے پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے اس کا ثواب 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں ہر تسبیح، ہر لفظ، ہر حرف جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا بھی 27 گنا ثواب ہے۔ اس لیے یہ جو مسجد ہے مسلم معاشرے کے اندر، یہ دراصل اجتماعیت کا نشان ہے اور اجتماعیت کا مرکز ہے، اکٹھے ہونے کی تربیت دینے کے لیے۔ اور یہ تربیت ہمارے پورے معاشرے کے اندر نظر آنی چاہیے جہاں بھی ہم اکٹھے ہوں۔ یعنی یہ صرف ہم پوجا پاٹ کے لیے تو یہاں جمع نہیں ہوتے، پوجا پاٹ تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تربیت دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرکز میں امیر، غریب، چھوٹا، بڑا، اونچا، نیچا، گورا، کالا، ہر طرح کے لوگ، ہر کیٹیگری کے لوگ، ہر سیکشن کے لوگ جمع ہو جائیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمیں تفرقہ سے بچانے کے لیے یہ نماز آئی ہے۔ پھر اقبال ایک اسی نظم کے اندر فرماتے ہیں، لڑائی میں عین اگر آ گیا وقت نماز، عین لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ مسجدیں یہ ایسا مرکز ہیں، یہ اونچ نیچ کو ختم کرتی ہیں، مساوات قائم کرتی ہیں، عدل قائم کرتی ہیں، ہر ایک کو اس کا مقام دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، بندوں کے بندے نہیں ہو۔ جب بندہ خدا بن جاتا ہے تو وہ پھر یہ اونچ نیچ پیدا کرتا ہے، لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، کسی کو سرمایہ کی بنیاد پہ تقسیم کرتا ہے، کسی کو رنگ و خون کی بنیاد پہ تقسیم کرتا ہے، اور کسی کو خطے کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے، زمین کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے۔ لیکن اللہ اپنی بنیاد پر سب کو تقسیم جمع کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم سب کو پیدا میں نے کیا ہے اور میرے لیے تم سب جمع ہو جاؤ۔ یہ حج کا موقع، ایک لباس، ایک نعرہ، ایک رخ، ایک سمت، ایک وقت میں ایک فعل سارے ادا کر رہے ہوتے ہیں، یکسانیت پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام۔ اس لیے مسجد کے اس مرکز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے، کئی حیثیتیں ہیں مسجد کی جو بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں مزید اس پر گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔